السلام علیکم وارسن سلامت نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران سرکی۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ سندھ پر ہے۔ سندھ جو سیلاب میں بھی ڈوبتی ہے، سندھ جو جلتی بھی ہے اور لاشیں بھی اٹھاتی ہے، ہر طرف سے چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کہیں سے لاش اٹھائے جاتے ہیں تو کہیں فاقہ کشی پہ خودکشی کرنے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور سندھ میں آج بھی ایک روایت قائم ہے، کہا جاتا ہے کہ سندھ کوئی یتیم خانہ تو نہیں ہے، یہ ہمارے لیڈروں کا نعرہ ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ سندھ کوئی بمبئی بیکری کا کیک تو نہیں ہے جو کاٹ کر لے جاؤ گے۔ ارے بھائی، کاٹ کر تو لے گئے ہیں، بچا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یتیم خانہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ آ جائیں سندھ دیکھیں، یتیم خانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید سندھ کو پاکستان بنانے کی سزا دی جا رہی ہے، جس کا بس چلے وہاں سے ہی وار کر رہا ہے۔ سندھ میں برے صغیر کے دوران جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی، انگریز سے لڑے، انگریز سے بغاوت کی، ان طبقوں کو اب تک نظر انداز کر کے اقتدار سے دور رکھا جا رہا ہے، جیسے کوئی ان کو سخت سزا دی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کی حمایت کیوں کی؟ جنہوں نے انگریز سے وفاداری کی، انگریز کے ساتھ دیا، سر نواب خان بہادر جیسے لقب حاصل کیے، اس طبقے کو مسلسل اقتدار میں رکھا گیا ہے، اس طبقے کو نوازا گیا ہے، اس طبقے کو سندھ کا مالک بنایا گیا ہے۔ جو انگریز کے غلام تھے، پٹو تھے، ٹٹے تھے ان کے، آج سندھ کی حالت دیکھ کر بہت رونا آتا ہے۔ قدرتی وسائل، معدنیات، کوئلہ، گیس، تیل، ریگستان، پہاڑ، میدان سرسبز، کھجور ہونے کے باوجود اور 75% ریئلٹی دینے کے باوجود وہاں کی عوام آج بھی جدید دور میں بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ سندھ کے وسائلوں پر قابض، لوٹ مار، حقوق غصب کرنا، نوجوانوں کا مستقبل تار کرنا، بدامنی، لاقانونیت، پولیسنگ، سرداری شاہی اور سب سے بڑی بیماری زرداری میں دھکیل کر اپاہج بنایا گیا ہے۔ سندھ کے پورے پاکستان کو پالتا ہے۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سندھ کے لوگ بھوکے، ننگے، بھکاری، لاوارث اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں، جیسے کوئی دوسرے اپنے ملک میں نہیں، کیسے دوسرے ملک کے رہائش پذیر ہوں۔ ملک کی اسٹیبلمنٹ اور عالمی اسٹیبلمنٹ 1947 سے لے کر 2022 تک نہ جانے سندھ سے کس بات کا انتقام لے رہی ہیں اور عوام کو ذلیل و خوار کیوں کر رہی ہیں۔ سندھ میں مسلسل انگریز کے وفادار طبقے، نالائق، کرپٹ، چور، سردار وڈیروں، چوروں، لٹیروں کو اقتدار دے کر سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ سب کچھ ستیہ ناش ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے سندھ اور سندھی عوام کو۔ سندھ میں مسلسل کرپٹ مافیا، سلسلین مافیا نے ادارے تباہ کیے ہیں۔ سندھ کے وجود کو زخمی کیا گیا ہے، سندھ کی عوام کو برباد کیا گیا ہے، سندھ کی زراعت، معیشت، اکانومی، اقتصادیات، امن امان کو تباہ کیا گیا ہے، روزگار نوجوانوں سے چھینا گیا ہے، پڑھے لکھے لڑکوں کو مجبور کر کے ان کو جو ہے نا تعلیم سے دور رکھا گیا ہے۔ کمیشن بھی سفارش پر ہو رہی ہے، من پسند نااہل پر مبنی فرسدہ نظام نافذ عمل ہے۔ اہل نوجوانوں کی جگہ نالائق سفارشی بھرتیاں کر کے سندھ کی ترقی کی راہ میں باندھے کھڑے گئے ہیں۔ ہر طرح، ہر شاخ پر مرو، لوفر، لفنگے، بدماش، گنڈے بیٹھے ہیں۔ پھر انجام گلستان کیا ہوگا؟ خدا را سندھ پر رحم کریں، سندھ کو اپنے حقوق دیں، سندھ کے اقتدار کے رسیاں محبوب وطن سندھیوں کے حوالے کریں، سندھ کے لوگوں پہ خدا را رحم کریں۔ سندھی وہ ہیں آج سوئے ہوئے ہیں، جب اٹھیں گے یہ شیر کی طرح اٹھیں گے۔ پھر آپ اس دن سے ڈریں جب یہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ سندھیوں کو کوئی روک سکے۔ یہ تاریخ رہی ہے۔ آپ چاہیں تو سندھ کی تاریخ کے پچھلے پنے اٹھلا کر دیکھ سکتے ہو تو سندھ وہ بہادر صوبہ ہے جس نے نہ انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیکے، نہ بن قاسم کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ اب دیجیے گا اجازت اپنے میزبان عمران سرکی کو
اللہ نگہبان، سندھ سلامت،